ہر بیت عزیز شیری زبان میں نا انہیں دو ساتھ کو گل سنی سی کہ شولہ پہ نہیں اپنا چاہیے جدے زبان چون شولے نکلنا وہ آل محمد حقیق نہیں ہوتا جیسا کہ علی ولی اللہ پڑھنے والا توہین رسالت آج تک نہیں کی تھی میری 49 سال تو مجھے یہ جو ہوئی ہے تے 40 سالہ تو بعد میں پوری ہوش ہے میں بھی آج تک سنیا علی ولی اللہ پڑھنا ہوئے تے توہین رسالت کرتا ہوں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا شیری زبان فاضل مقتدہ شہنشاہ خطابت خطیب بے بدل سید الواعظین زینت الواعظین جناب امام سید نعیم عباس بخاری صاحب کو ملتوی صاحب نماز عشاء کا سجدہ ادا کرنے کے لیے ممبر موسم زیارت کی تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل اہل محمد اور مصائب اہل محمد سے جناب کو مستحفظ کریں بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھ محمد وعلی محمد حمد و ثنا ہے اس ذات عالیہ کے واسطے جڑی حمد و ثنا دے لائق درود و سلام سر محمد وعلی محمد کے واسطے جڑے درود و سلام دے لائق لکھا رحمتاں اور برکتاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دے واسطے جڑے رحمتاں اور برکتاں دے لائق نے اور انگنت لعنت نہ بد کردار لوگوں کے واسطے جڑے لعنتاں دے مستحق نے عزیزان جناب قدر میرے محترم سامعین سب پہلا دعا ہے کہ اللہ وعدہ اللہ شریک میرے بھائیاں دی محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ کو قبول و منظور فرمائے کیونکہ سارے ثواب واسطے سارے اکٹھے ہوئے ہیں سید زادی دے سارے ثواب واسطے میرے بھائیاں نے اہتمام کیتا اپنے معیار کے مطابق خالقہ اس اہتمام کا صدقہ تو سید زادی دے درجات بلند کر اپنی شان دے مطابق یا اللہ محمد والے محمد دی شفاعت نصیب فرما باقی جڑے جڑے حاضرین نے جڑی جڑی دل وچ حاجت لے کے آئے اس ذکر دے صدقے سب دی قبول و منظور فرما بلند آواز نال درود پڑھو تو میں پڑھ شروع کروں اللہم صلی علی محمد عمل کرنا ہے کیونکہ ساڈا گھر ہے تے پڑھن والے بھی کرتے ہیں تے سنن والے بھی کرتے ہیں بسم اللہ تے میں جناب دے سامنے آیا مجھے تلاوت کی کیونکہ اللہ نے اپنی کائنات وچ اگر کسی نے سب تو زیادہ عزت دیتی تو انسان دیتی اللہ کی کائنات اگر کوئی سب تو زیادہ با عزت ہے تو انسان ہے اگر اللہ نے کسی نے سب تو زیادہ فضیلت دیتی ہے تو سانو دیتی ہے اچھا تسی اس گل کو پریشان بزرگ بیٹھے نا سارے تسی خوش ہو اس گل خوش ہونے والی گل ہے کہ اللہ نے سانو با عزت بنایا ہے اللہ نے سانو عزت دار بنایا ہے میرا دل ہے کہ سارے ثواب ہے تو میں زیادہ قرآن پڑھا جناب کے سامنے کیونکہ ختم ہو بھی ہے لوگ پڑھاتے ہیں لیکن صرف قرآن سنتے ہیں اسی ساڈا طریقہ کریں گے اسی قرآن سمجھنے ہیں ہاں قرآن سننا بھی ثواب ہی ہے لیکن سمجھنا واجب ہے جی لو جی اللہ بسم اللہ توجہ فرماؤ تسی میرے حال جی کیونکہ نا وہ میں کوشش کی ہے کہ جلدی پڑھ لواں کیونکہ اگے بھی ڈیوٹی ہے جی یہ گھر سی تے حاضری بڑی ضروری سی تے وہ پھر میری وجہ بھی تھوڑا جلدی ہو گیا یہ مہربانی ہے ٹائم کی نزاکت ٹھیک ہو گئی میں عرض کی تھی کہ اللہ نے اپنی کائنات اگر کسی نے سب تو زیادہ عزت دیتی تو انسان دیتی میں انہیں زمانے چی قرآن دی آیت پڑھ دینا چی ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللہ فرماتا ہم نے بنی آدم کو اکرم بنایا ہے تھوڑا لوگوں فیض کرتا ہے اللہ فرماتا ہم نے بنی آدم کو صاحب عزت بنایا ہے اصلا بنی آدم کو عزت دیتی یہ جتنی بنی آدم ہے نا اللہ فرماتا اصلا صاحب عزت بنائی آج جتنے ایسی بیٹھے ہیں یہ سارے بنی آدم ہی نہیں بیٹھے بولو 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 یہ تو بنی آدم ہے پھر تو بولنا ہی پڑے گا ابھی بنی آدم ہی بیٹھے ہیں اگر کوئی اہل سنت ہے جو بھی بنی آدم اگر کوئی اہل حدیث ہے جو بھی بنی آدم اگر کوئی دیوبندی ہے جو بھی بنی آدم جیسی شیعہ ہوا سلام علیکم اسی بھی تو بنی آدم ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو با عزت بنایا ہے یہ جتنی بنی آدم ہے نا یہ با عزت ہے یہ مطلب ہے قرآن کے مطابق اسی با عزت ہاں
تسی اس گل پریشان کیوں میں خوش ہو تھوڑے بھئی اسی با عزت ہوں قرآن دے مطابق اسی با عزت ہوں پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ ایک تو بندہ پانی دا کڑا پار کے سیر تے رکھ لوے تے جو اوتھے لے جانا ہوئے ایتھے رڑ جائے تے کی فائدہ یار لطف تے دائیں میں جتھے لے جانا بندہ لے کے پہنچے جتھے چاہیے اتنے بندہ لے کے پہنچے جے راہ چ رڑ جائے اندر نہ پڑھو پریا اس دا جانیے جس دا سارا آگیا کو پریا اس دا جانیے جس دا جے مثال بھی سمجھ آگئی تے آیت بھی سمجھ آگئی اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں با عزت بنایا ہے اور لطف تائیں قبر تک با عزت ڈر جائیں گے سبحان ہے جو مرن تک با عزت رہی ہے تو اللہ نے بڑھائی سب با عزت ہے تو پھر لطف ہے کہ مرن تک با عزت ہی رہنے چاہیے کیونکہ جنہوں اللہ نے سب تو پہلا عزت دیتی سی فرشتے چکا کے وہ ساڑا ابا سی وہ ساڑا ابا سی ساڑے ابے کے اللہ نے فرشتے چکائے ساڑے ابے کے تو بڑی افسوس دی گل نہیں شاچی کہ جنہ دے ابے کے فرشتے چکے ہون وہ تھا تے عزت ہوندے پھر ہاں یار ساڑی عزت ہے نا ایک کمال ہے نا ساڑے ابے کے اللہ نے فرشتے چکائے اللہ فرماتا ہے میں تعلیم پاک عزت بنایا صاحب عزت بنایا تہاڈی عزت نو قائم رکھنے واسطے میں بڑے انتظام کیتے ہیں میں پوری آیت پڑھنا ہر چیز واضح ہو جائے گی جی اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو با عزت بنایا ہے اور ان کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اس کی عزت کے لیے خشکی پر بھی سواریاں رکھی ہیں پانیوں میں بھی سواریاں رکھی ہیں اگر پانیاں سے جاؤ گے تو سواری واسطے کشتی موجود ہے وہ بھی ساری عزت واسطے اگر خشکی سے جاؤ گے تو سواری واسطے گھوڑے موجود ہیں وہ بھی ساری عزت واسطے اللہ فرماتا میں تانوں با عزت رکھنا ہے سواریاں دیتیاں نے انہاں مطلب ہے جن سواری کشتی تے گھوڑا ہوئے قرآن دے مطابق وہ با عزت ہے تو سب کی کرنا ہے کیونکہ سارے تسی آپس سے جیسے آپ ہی بیٹھے میرے بزرگ نانکے سارے میرے تقریباً بیٹھے ہیں تقریباً ہوں میں تے خطابت کا کوئی جملہ کی استعمال نہیں کر سکتا اور چھیڑے چھوڑ واسطے تو کوشش کرنی ہے کہ میں گستاخ بھی نہ ہوں تو تسی آپ ہی تھوڑی تھوڑی ہوں کرتے رہو ہاں جی میں ایسا کوئی لفظ نہ بولنا ہر چیز وچ میں بڑیاں نو میں کی آکھنا ہے ہاں ہن جے سارے میرے اپنے بیٹھے نے اپنے تو ہن نواں سنوا دا تے میرا جام پہ ہاں اسی بڑے ہیں کہ تو بڑا ہے میں ایسی کوئی گل نہیں کرنا چاہتا سیدھا سیدھا قرآن پڑھنا چاہنا تو سب تھوڑی ہوا کرنی ہے تے تکلیف تھوڑی جی رہے گی اے جنیاں سواریاں نے یہ ساری عزت واسطے نے خشکی والی سواریاں بھی ساری عزت واسطے پانی والی سواریاں بھی ساری عزت واسطے خشکی تے سواری گھوڑا ہے پانی سواری کشتی ہے اگے اللہ فرماتا ہے ورزقناہم من الطیبات میں نے تمہیں با عزت رکھنے کے لیے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے میں تمہیں جو رزق دیتا ہے پاک دیتا ہے تے پاک رزق اس کو دیتا ہے کہ تسی با عزت رہ سکو یہ مطلب ہے جڑا اللہ نے سانو رزق دیتا وہ پاک دیتا ہے آج جڑا تھوڑا تھوڑا پلیٹ کرنے ہیں نا جی یہ اللہ نہیں دیتا یہ اسی آپ کوشش کر کے پلیٹ کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں پاک رزق دیتا ہے تاکہ تسی با عزت رہ سکو قرآن کے مطابق با عزت ہوئے جڑا پاک کھائے جڑا پاک کھائے گا با عزت ہے سواریاں بھی ساری عزت واسطے پاک رزق بھی ساری عزت واسطے اگے اللہ فرماتا فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا اور میں نے اپنی پوری کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے نا ان میں سے اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو وہ انسان ہے ہاں ہن ٹھیک ہو گئی اور راضی ہوں مطمئن ہو گیا اس واسطے کہ میں تو تقریر شروع کی کسی نے شاید میں یہی گل کی تھی تے تسی ہلے بھی نہیں سو میں پریشان ہو گیا سا میں کی کر بیٹھا حالانکہ میں تو قرآن کے مطابق ہی گل پہ کرتا سا ہن تے تو میں ایت پڑھ کے کی تھی ہن تو میں داد دیتی جتنے کو ہاتھ بلند ہونے چاہیے سن اتنے کو ہوئے نے ہن میں مطمئن ہویا کہ تسی قرآن سنو گے اللہ فرماتا میں تو عزت دیتی ہے تہاڈی عزت واسطے سواریاں رکھی ہیں اس سے آیت جو میں بتانے لگا بندے اگر قرآن پڑھو تے ہدایت آوے لا پھر میں ہدایت لانے لگا شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات اللہ فرماتا ہے حملناہم فی البر والبحر میں نے تمہاری عزت کے لیے خشکی پر بھی سواریاں رکھی ہیں پانیوں میں بھی سواریاں رکھی ہیں خشکی تے جاؤ گے تو سواری واسطے گھوڑے موجود ہیں پانی میں جاؤ گے تو سواری واسطے کشتیاں موجود ہیں اینا مطلب ہے جن دی سواری گھوڑا تے کشتی ہوے وہ با عزت ہے بے شک بے شک پتہ نہیں کب کرنا سارے بے شک کا بولا جو کہ ایت ہے اینا منکر سنی ہوے تا کافر ہے شیعہ ہوے تا کافر ہے جیڑا بھی ہے ہوے تا کافر ہے تو میں صرف قرآن کا پڑھنا ہے ایک جن سواری گھوڑا تے کشتی ہوے قرآن کے مطابق او با
عزت ہے تے جنہاں دی سواری آپ مصطفیٰ ہوئے جنہاں دی سواری آپ ختمیہ مرتبت ہوئے جنہاں دی سواری آپ امام الانبیاء ہوئے جنہاں دی سواری نبیت سرہ دا تاج ہوئے سلطان الانبیاء ہوئے انہاں دی عزت متعلق میں کی کہہ سکنا تے کی بیان کر سکنا اگر فرمانا رزق نہ ہو منت تے یہ باتی میں نے تجھے پاک کو پکیزہ رزق دیا ہے تاکہ تم با عزت رہ سکو تم با عزت رہ سکو یہ جو پاک رزق دا دیتا ہے نا جی یہ بھی ساری عزت واسطے دیتا ہے تاکہ ہم با عزت رہ سکو جڑا پاک کھائے گا وہ با عزت ہے جڑا طیب کھائے گا اللہ دی نظر چ با عزت ہے جڑا پاک کو پکیزہ آج جڑے چھوٹے بچے اگے بیٹھے تراوے انہاں نوں کوئی پتہ ہے سی کی کھانے انہاں جو بھی کھا جائے تو انہوں پاک ہی سمجھنا ہے کیونکہ سمجھ جائے کہ جڑا ساڈا سربراہ ہے نا وہ بندہ ٹھیک ہے وہ جو دے گا نا وہ پاک ہی دے گا انہاں نوں گوشت جو بھی ترکاری نہ پاک سمجھ کے کھانا انہاں نوں سبزی جو بھی ترکاری نہ پاک سمجھ کے کھانی کیونکہ سمجھ جائے ساڈا سربراہ جو لے آئے گا وہ پاک لے آئے گا میں اپنے گھر کا سربراہ میں اپنے گھر جو کچھ لے آواں گا انہاں پاک سمجھ کے شاید کھا لیا جو لے آواں گا کھا جائیں ساڈے بچے خرگوش نہیں کھاندے کیوں نہیں کھاندے اسی نہیں کھاندے جدو اسی نہیں کھاندے تو ساڈے بچے بھی نہیں کھاندے جو اسی کھاویں گے ساڈے بچے بھی کیوں ہی کھائیں گے لیکن قرآن کی نظر با عزت ہوئے جڑا پاک کھائے گا مینوں اینا بچے دا پتہ نہیں اے کتنے کو با عزت نے اللہ دی کائنات وچ محمد تو بڑا با عزت کوئی نہیں اے تسی دسو محمد نوں بھولے کون کھوانا ہے مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ویسے ہن سارے سی ہیں تے بہت طرح نہیں تے نعرہ عبادت والا کام ایتھوں بھی کوئی بندہ مار لے تے ہے تے ثواب آئے گا اوندا تے ہے نا سارے دیکھو ٹرائی کرو تے شاید لگ بھی جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہمیں چاہتے ہی ہے نا جی چاہتا خود نہیں گاتی بس چاہتا خود کیا کھولے کھا جے لگنے ہوتی ہو انشاءاللہ ماحول میں ترتیب شادی پاڑے واسطے دے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ واسطے کوشش میں کر رہے ہیں ان کا مطلب ہے کہ سارے با عزت ہیں اللہ دی کائنات ہے جڑا سب تو بڑا با عزت ہے وہ مصطفیٰ ہے جڑا مصطفیٰ تو بعد با عزت ہے وہ مرتضیٰ ہے جڑا مرتضیٰ نو پاک کھواندا رہیا ہے وہ مصطفیٰ ہے جڑا مصطفیٰ نو پاک کھواندا رہیا وہ ابو طالب ہے سلامت ہو ہاں ٹھیک ہو گئے یہ گل سمجھ آ رہی ہے اے کا مطلب ہے با عزت ہے سارے کہ با عزت تے بولنا پڑے تسی وچوں مٹھے ہوتے ہو یہ تو جاننا کہ اسی جاننے ہے بھی اسی کی ہیں لیکن قرآن کے مطابق اسی با عزت آئے مصطفیٰ علیہ فرمان کے مطابق اسی با عزت آئے اللہ نے سانو با عزت بنا کے بھیجا ہے اگو سارا ایک زیادتی ہے انہیں ساڈا قصور نہیں نہ تہاڈا قصور ہے نہ میرا قصور ہے ساڈے مگر ایک ایسی بلا چڑھ گئی ہے جڑی سانو با عزت رہن نہیں دے کیونکہ اللہ نے جدو ساڈے ابے نو عزت دیتی سی نا فرشتے چکا کے انہیں تو ایک بلا سڑ گئی سی انہیں پتہ جی یہ کون سی شیطان سڑ گیا سی وہ جدو عزت دیتی نا ادو وہ سڑ گیا وہ ساڈے ابے تو سڑیا ادو تو ساڈے مغز چڑھے وہ ساری عزت کو قائم نہیں کرنے دیتا میرا دل ہے کہ واسطے میں قرآن کی آیت پڑھ لینا تاکہ زیادہ لطیف گل ہو جائے گی وہ جب سارے ابے کو اللہ نے عزت دیتی نا تو وہ کہتا ہے کالا یہ ابے کو پریشان نہیں ہونا پنجابی ان کی گرامر کوئی نہیں ابا ساڈا آدم ہی اے سارے آدم دے بیٹے ہی وہ سکتا کالا ارائی تکا حضرت کا ذکر رحمت علیہ اس نے اینو عزت دیتی ہے اینو مٹی دے لو عزت دے کے مٹی دے لو میں حق نہ دے مٹی دا یہ قرآن ہے اینو عزت دے کے اللہ فرماتا ہے کوئی حیا کر میں دیتی ہائے ہائے اینو عزت میں دیتی اور اگر اینو عزت دیتی ہے اللہ کا دیتی اس کا میرا بھی کام کر جے عزت دیتی ہے تو کام میرا کام کرنا پڑے اللہ کا آس تو کیا ہے آس نہ تو قرآن سے وہ سکھیا
لیکن اکھر تالی الى یوم القیامہ کہ اینو عزت دیتی دے کہ منو بھی قیامت دے دن تک مولت دے اللہ تو کیا میں تو مولت دے دینا میں تو مولت کیوں نہیں دے جے میں تو مولت نہ دیا تو میں علی نہیں رہنا علی قبلہ کہتے ہی اسے ہیں جو طاقت رکھ کے مولت دے دے ہاں جنہیں کو کنٹرول کرنے طاقت ہو دے لیکن پھر مولت دے دے وہ علی علی اللہ کا مولت میں دینا لیکن تو کرے گا کی مولت میں دے دینا کیونکہ میں علی ہوں مولت دینا ہو سکے ایک باری مولت دو تو سانو عزت دیتی ہے نا مٹی دینی عزت دیتی جی ایک باری مولت دو ہو سکے اللہ احتانی کنہ ذریتہ الا قلیلا ایک باری مولت دیو میں کی اولاد کو برباد کر دیں میرے سامنے اہل سنت کا ترجمہ تشریح ہے ایک تشریح ہے کہ اللہ نے کی اولاد کو کیس دیا ان دی اولاد کو تو سائیں عزت دیتی اجے حضرت آدم کی شادی نہیں ہوئی اجے حضرت حوا کا تصور ہی کوئی نہیں اجے اسی ہے ہی کوئی نہ ایک کی کہتا میں انہوں پیس دیاں گا تو میں جہنم چ رہاں گا تھوڑے رہ جان گے یہ اودر دا ساڈے مگر جے جدوں اسی ہے ہی نہیں سا نہ حوا سی نہ اسی سا نہ ساڈا تصور سی تے کیا تے میری اولاد برباد کر دیاں گا یہ قرآن نہیں شاید یہ قرآن ہے سارے بولو یہ قرآن ہے یہ کہتا میری اولاد کو برباد کر دیاں گا شیطان کہتا نہ اسی ہوں نہ حوا ہے کلے آدم نے کہتا میری اولاد کو برباد کر دیاں گا وہ بندے کتنے مر گئے ہیں جنہوں نے نبیوں کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کو نہیں ہوتا کہ شیطان کو پتہ لگ گیا سیدھے بچے ہو گئے ہیں سلامت ہو گیا تیری شیطان نے غیب تے ایمان ہے تیرا شیطان نے غیب تے ایمان ہے کہ شیطان کو پتہ سی نبیوں کو نہیں ہوتا یہ ایسی ہے ہی نہیں اگر یہ اولاد کو برباد کر دیا گا انہیں بچے تباہ کر دیا گا جہنم میں جائے گا چوکھے میں تو تیرا ککھ نہ رہے اسا تینوں کی رکھے اسی تے جمے ہی نہیں نا اسی تے پیدا ہی نہیں ہوئے اجے تے آدم نے کور تے ساڈے ابے تے جے کڈڑی ہے تمنا نے کر ساڈے مگر کیوں چاہیے کور کی نے دی آدم کوشش کرو آدم ابے ساڈے سلامت ہو تے کی پہلے کڈڑی میں اولاد تو کور ابے تے یہ قرآن ہے یہ گل قرآن کے مطابق ہے ابے تے کور جا کے اولاد تے کڈڑی پیوواں دے بدلے اولاد کو لینا اے شیطانیت تے اے یزیدیت جڑا پیو دے بدلے اولاد کو لوے اونوں شیطانت دے اونوں ہی یزید دے بے شک اے سلامت ہو او کہ میں کیا تینوں کیا کہ ساڈے مگر کیوں چاہیے کہ عزت کرنا سانو اللہ نے سانو با عزت بنایا تے سانو با عزت رہن دے ایتھے اللہ نال گل کرنی نہیں چاہیے کیونکہ وہ خالق ہے اسی مخلوق ہاں اللہ نے گل کوئی بھی نہیں کرنی چاہیے ہر چیز کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن اپنے سمجھنے واسطے میں گل کرنا چاہتا اپنے سمجھنے واسطے میں کہ یا اللہ کہ سانو تو با عزت بنایا تیرا پروگرام ہی کوئی نہیں سی با عزت رکھی اللہ کیا ہویا کی میں کیا جی سانو با عزت رکھنا ہوتا ہی تے اس کتے نو مہلت ہی نہ دیندے اینو مہلت دے کے ساڈے مگر چڑھ چلے تے آگ چلے بھی انہوں عزت کرا عزت موٹر عزت نہیں کرا خیری میری منڈا گھر ستا ہوئے نا خیری میری راتی 12 بجے جا کے اٹھا لینا ہے ستا ہے تو انہاں جی تیرے نال تھڑے تے بیٹھے وہ اٹھا کے پھر آنگا تو بھی چل اٹھے وہ پھر گھروں بھی جتیاں کھا لینا جی ماں پہ کھولو تے جی تھوڑی جی باہر کوشش کرے ہاں تے باہر بھی کھا ہی نہیں تیرے جتیاں ہاں تے کسی دھی بہن نوں عزت کرانا ہو تو آندا تیرے 5 بھرا نے تے 5 فون رکھے نے تینوں نہیں رہ کر دیندے برابر دی حصے دار ہے تو ایتھوں عزت ہوندی ابتدا ہوندی جی آ نکیاں نکیاں کماں تو یہ سانو عزت کراندا ہے میں کہ یا اللہ یہ ساڈی عزت تو قائم کیوں نہیں رہن دینا چاہتا اللہ کہ کیوں میں کہ کتے نوں مہلت دتی جا اسی تو با عزت سو کوئی نوں مہلت ہی نہ دیندو اسی با عزت ہی رہندے اللہ فرمایا جی نوں مہلت نہ دیندا تے میں علی نہیں سمجھدا اینوں مہلت دینا میرے علی ہون دی دلیل ہے میں کہ ساڈے نال کی کیتا ہی اسی کی کریے اسی با عزت رہنا چاہندے ہو اللہ فرمایا فکر نہ کرو جس کتے نوں مہلت دتی ہے نا تواڈے واسطے میں ہاتھی بھی بنائے نے ہاں سلامت ہو یا جڑے تانوں اس کتے کو بچن میں مثال دے کے کیونکہ ساڈی میرے قبلہ صاحب استاد محترم نعرہ حیدری یا علی ابا تو شاد ہو میرے استاد محترم مالک کو سلامت رکھے اسی جڑا مثال نہ دے کے سانو آپ نوں سکون نہیں ہوندا اسی پتہ نہیں گل پہنچی نہیں سانو انج شاکی رہندا ہے ایتھے میں پہلی واری حاضر ہویا گھر میرا اپنا
घर मेरा अपना जाती मैं पता ही होने लगा जी ते घर मेरा अपना ते हाजिर मैं पहली बारी होया मैं इस पिंड को जानता ही नहीं मैं इत्थे आया सीधा ते पढ़ के सीधे टुर जाने कई तू पढ़ के मैं बाहर निकला आज नु ते पिछो हसनैन शारी आखर एक किदे मैं कहा आया नहीं मैं पिंड ही फिरना हूं कि अगर उधर ना होगा जे कुत्ता खुला अगे कुत्ता ये उन्होंने मेहरबानी बिल्कुल ये उन्होंने शफकत है भाई आसान किया ने मेरे थे कपड़े भी बचा लेने है लत भी बचा लेनी ऐसे फिर मैं टीके लवाने फिरना सी उन्होंने मैंने बचाया है उन्होंने मेहरबानी है ना इना मतलब है जो हल्के कुत्ते को बचाए उनकी मेहरबानी है ना अल्लाह का फिक्र ना कर जिस कुत्ते को मैं मोहलत दी है ना मैं 14 हाथी ऐसे बनाए ने जेड़े आते ने इधर ना जाए जे कुत्ता खुला जे इधर ना जाए जे खुला जे इधर ना जाए जे खुला जे मैं कह जानता असि भाई इज्जत रह जाने अल्लाह का रह सकते मैं कह केवे अल्लाह के इताअत करके मैं कह इताअत की करके अल्लाह का मेरी करनी है और कितनी करनी है मैं कह या अल्लाह तेरी इताअत की करके तेरे तो देख ही नहीं सकते तेरी ते असि आवाज सुन ही नहीं सकते हैं साडे कान ही इस काबिल नहीं तेन सुन सकिए साडियां अखां ही इस काबिल नहीं तेन देख सकिए जिस्म तो रखदा नहीं क्योंकि मेरे मौला फरमाते हैं जो जिस्म रखे वो अल्लाह नहीं होता हैं जिस्म को पा के सुभान जात है अल्लाह फरमाया मन पता है मैं आप ही बनाया आप ही तुम बनाया मन पता है कि तुम्हारे कान इस काबिल नहीं कि मैं सुन सका तुम्हारियां अखां इस काबिल नहीं कि मैं देख सकी तो मैं तो भाई इज्जत रहना सी ते इताअत करनी सी ओ यार तेरी बड़ी इच्छा जी उठे में आ गया अल्लाह फरमाया आप तुम्हारे विच ही नहीं मेरा मोहम्मद मैं कहा आज तुम्हारे वाकई जिंदगी गुजारदा है जिवें तुसी गुजारदे हो उवें ही वो गुजारदा है तो तुसी मैं युति रसूल फकद अता अल्लाह जिसने रसूल की इताअत कर ली वो यही समझे कि मैंने अल्लाह की इताअत की जेड़ा नबी की इताअत करे तुसी उनकी इताअत करो समझो मेरी हो गई तुम्हारी इज्जत वास्ते जरूरी है तुसी मुस्तफा की इताअत करो बड़ा चिर पहला शाजी मेरे ते बंदे सवाल कीता सी उदो इसका जवाब नहीं पता जवाब नहीं होता पास बात उस बंदे आख्या जी दो लफ्ज़ ही दसो कि दीन किसे कहते हैं उदो मैंने जवाब नहीं दिया फिर मेरे ते बड़ी मेहनत की थी कोशिश की थी पता लगना चाहिए दीन आते भी नहीं आज मुझे पता है तो मैं खुद दिल हर थां पे जाके दसना कि मुस्तफा की जात को ही दीन कहते हैं हां जेड़ा काम आखे वो करो तो दीन जिथों टके तो ठीक जाओ मैं कह या अल्लाह इताअत मंगी जे मुस्तफा दी तो सानू तो इताअत करो ते भाई इज्जत रहना जी इताअत किवें करिए ओ भी तो साडे वर्गे ने बड़ी जरूरी गल कुरान कर रहा ओ भी तो साडे वर्गे साडे भी हाथ ने तो उन्हां दे भी हाथ ने साडे भी पैर ने तो उन्हां दे भी पैर ने साडियां भी अखां ने तो उन्हां दी भी अखां ने अल्लाह फरमाता कुछ हया कर उन्हां नु हाथ ने इस वास्ते नहीं दिते उन्हां दे हाथां तू अपने वर्गा समझे वो हाथ इस वास्ते दिते ने ताकि तेनू पता लगे कि थे चुकले ने किथे खले वो पैर ने इस वास्ते नहीं दिते कि तू ना पैरां को अपने वर्गा समझे वो पैर ने इस वास्ते दिते ने ताकि तेनू पता लगे किथे टुरना है हां ते किथे रुकना है दो चार कोई शरीयत दे दो चार जुमले सुन लो मेरे ख्याल मौके ते लिहाज नाल बेहतरीन तकरीर जे मैं जनाब दे हवाले कर रहे हैं कुरान दी रूह तो जो बड़ी हो गई मैं क्यों साडे वर्गे नहीं पखा वो ठीक है असल ना पता है पसीना उंदी भी गर्मी है आ जाता है जिते तो रेंज फसे होती है हां थोड़ा ज्यादा आ जाता है हां पर पता ही पड़े तो मेरे अंदर करे मेरा पक्का ना करे जी मैं औखा सौखा हो गया देखो ना जी ये घरां दे विच फिर अपने घरां च पढ़िए फिर कोई डिमांड नहीं होती फिर सिर्फ तबलीग करने की कोशिश करी दी है दो बंदे भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ मैं पढ़ रहा हूं कुरान चो दो बंदियां तक भी पहुंच गई तो मेरा ख्याल है सारे सवाल वास्ते काफी हो जाए है दो बंदे तक भी मैं पहुंचा देंगे आयत कुरान मैं कह रही थी जिस मुस्तफा की इताअत करनी है उस बा इज्जत रहना हाय बोल जिस नबियों के सुल्तान की इताअत करनी है उस बा इज्जत रहना जिस इताअत नहीं करनी उस बा इज्जत नहीं मैं कह या अल्लाह सानू आदे भी इताअत करो हाथ भी साडे वर्गे ते पैर भी साडे वर्गे ते साडे वर्गे बना के सानू आदे भी इताअत करो अल्लाह फरमाया ना जिन्हां दी इताअत करिए ना उन्हां नु अपने वर्गा नहीं समझीदा हां मैं कह मैं कुरान पढ़ रहा सानू कुरान को समझाओ अल्लाह फरमाता तू इताअत करनी
میں کہ ساڈے بھی ہاتھ نے تے اللہ مصطفیٰ دے بھی ہاتھ نے اسی تے آئی ہاتھ اٹھے اللہ فرمایا تو اپنے ہاتھ اپنے کول رکھ روے تو ہتھاں اے آتا پہنچ گیا میرے پاس کافی ادھر نہیں ہے جی تو جو تسی فرماؤ جی میں کہ اللہ فرماتا روے تو ہتھاں اپنے ہاتھ اپنے کول رکھ میں کہ جی ساڈے ورگے نہیں تے سانو دسو قرآن چوں او ہاتھ ہیں کیویں دے ہے جان تے سانو دسنا جی تے یا پھر اساں اپنے ورگے سمجھنے جی اللہ فرماتا ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم وہ تم جیسے نہیں وہ ہاتھ تو اصل میں اللہ کے ہاتھ ہے وہ ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ اینا مطلب ہے مصطفیٰ دے ہاتھ نے وہ اللہ کے ہاتھ بولو اللہ دے ہاتھ بے یا کہ تو بہتر زمان ہوئی ہاں تے اتے نبیوں دے سلطان دا ہاتھ سی ہاں جی تے تھلے صحابہ دے ہاتھ سی ہاں جی ہے تھلے والے ہاتھ بدلنے رہے اتنا ایک ہی ہے ہاں یا تھلے جڑا ہاتھ ہوندا سی رضی اللہ ہاں جڑا اوتے سی وہ رضی اللہ کرتا سی بالکل وہ ایک ہی سی جڑا رضی اللہ کرتا سی جڑا تھلے ہوندا سی رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ تھلے ہوندا جاندا سی رضی اللہ اتنا ایک ہی سی جڑا کیتی ہوندا سی رضی اللہ ہے رضی اللہ میں سیدہ ممبر پا کے کافی تعداد صلات میرے سامنے بیٹھے نے میں باوضو میں قرآن تے ہاتھ رکھ لینا قبلہ اللہ راضی ہی ہوندے تے ہوندا ہے جڑا اس ہاتھ دے تھلے ہاتھ رکھے ہاں جڑا اس ہاتھ دے تھلے ہاتھ رکھے گا اور رضی اللہ بن جائے گا جڑا ادھر نکلنے کی کوشش کرے گا لعنت اللہ پر نعرہ حیدری یا علی مطلب یہ ہاتھ رضی اللہ کرتا رہے میرا مطلب ہاتھ اللہ میں کہ چلو ٹھیک ہے یا اللہ یہ ہاتھ تے ساڈے ورگا نہیں یہ زبان تے ساڈے ورگی ہے ساڈی بھی زبان ہے صرف بشریت دے جملے پڑھنے ظاہری طور پہ اللہ فرماتا ہے روے تو زبان جنوں پتہ ہی نہیں ماں نال کینج بولنا ہے بیوی نال کینج بولنا ہے بہن نال کینج بولنا ہے تیری زبان تیرے کنٹرول وچ نہیں تے میں کہ جو ساڈے ورگی نہیں جو زبان کیویں دی ہے اللہ فرماتا تیرے ورگی نہیں آپ قرآن جی سمجھ آ گئی میرے واسطے دعا کرنا اللہ فرماتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وہ زبان تو وہ ہے جو اپنی مرضی سے نطق بھی نہیں کرتی وہ بولتی ہی وہ ہے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے اللہ کی وحی تو بغیر اللہ کی وحی تو بغیر بول دی نہیں تسی آ کے کبھی قرآن تو بھی پڑھ لو نا اگے اے نہیں لکھیا کہ جدوں مسجد دے ممبر تے بولے تے اللہ دی مرضی نال بولتی تے بسترے تے بولے تے اپنی مرضی نال بولتی ہے گھر وچ بولے تے صورت ہو رہے مسجد تے بولے تے صورت ہو رہے قرآن وچ ایک ہی قانون لکھیا ہے وہ جب بولتی ہے اللہ کی مرضی سے بولتی ہے سوموار کو بولے تو اللہ کی مرضی سے منگل کو بولے تو اللہ کی مرضی سے جمعرات کو بولے تو اللہ کی مرضی سے جمعے کو بولے تو اللہ کی مرضی سے جمعے کے خطبے میں بولے تو اللہ کی مرضی سے بستر پر بولے تو اللہ کی مرضی سے جب قرآن طے ہو گیا کہ نبی کی زبان اللہ کی مرضی تو بغیر بولتی نہیں تو میں حرام نہیں بن گیا اے من کو تو مولا ہی کر لی نبی کی مرضی نہیں اللہ کی مرضی ہے واہ نعرہ حیدری یا علی ٹھیک ہو گیا میں کہ خالقہ کوئی گل نہیں ہاتھ ساڈے ورگے نہیں سانو پتہ لگ گیا زبان ساڈے ورگی نہیں سانو پتہ لگ گیا اے اکھاں تے ساڈے ورگیاں اللہ فرماتا تو اپنی اکھاں اپنے کول رکھ روے تو اکھاں جنہاں نوں پتہ نہیں لگدا کہ اپنے گھردیاں نوں کیویں ویکھنا تے باہر دیاں نوں کیویں ویکھنا میں کہ یا اللہ سانو جو اپنی اطاعت کرو پھر اکھاں ہے کیویں دی قرآن اللہ فرماتا ماذ آگل بصر وما طغى وہ آنکھیں تو وہ ہیں جو کبھی حد سے بڑھتی ہی نہیں ہیں جو اپنی ہاتھ میں رہتی ہیں اپنی ہاتھ میں رہتی ہیں میں کہ خالقہ زبان بھی ساڈے ورگی نہیں ہاتھ بھی ساڈے ورگی میں بشریت تے آتا پڑھ رہی صرف فرق دس رہے ہیں کہ وہ کون ہے تے اصلی مسکین کون ہے کیونکہ اے جڑی آیتاں میں قرآن کی قبلہ پڑھ رہے ہیں نا جی اعترافیاں چ بھی پڑھیے تے ثواب ہی نبی دے ہتھاں دا ذکر تسی نماز وچ بھی کرو تے ثواب تے ساڈے ہتھاں دا زیادہ اے نبی دی زبان دا ذکر تسی نماز وچ کرو تے ثواب ہے ہاں تے اسی ساڈی زبان تے کدی ہو کے کھل بھی جاتے نماز ٹوٹ جاندی ہاں سارا سی تے انہیں جو کیوں میں کہ خالقہ کوئی گل نہیں ایندا مطلب ہے ساڈے ورگی نہ زبان ہے ساڈے ورگیاں نہ اکھاں نے تے ساڈے ورگے نہ ہاتھ نے اے پیر ساڈے ورگے ہو سکدے ہمیں کوشش ہے نا بندے کی کسی طریقے اپنے ورگا کر لئیے پیر اللہ فرماتا ہے تو پیراں اپنے پیر سنبھال کے رکھ وہ ہور پیر نے تیری ہور پیر نے
میں کہ یہ بھی قرآن چ دسو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ مت قدم بڑھاؤ اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول کے آگے اللہ کے قدم والی گل سن سمجھ نہیں ہوتی ہاں کیونکہ اللہ نے اساں دیکھے ہی نہیں وہ سبحان ذات ہے ہاں وہ سانو کوئی پتہ نہیں کیونکہ جڑا ادھر ہوئے ادھر نہ ہوئے اللہ ہوندا ہی نہیں اللہ تے ہر جگہ ہوندا اللہ جسم رکھدا ہی نہیں لیکن اے تو پڑھی ہے کہ جڑا رسول دی اطاعت کرے وہ سمجھے کہ میں اللہ دی اینا مطلب جڑا نبی دے قدم تو کے قدم اٹھا لے وہ انج ہی سمجھے کہ میرا اللہ دے قدم تو کے بولو کھلے ہاں جی میں تو نکال دساں کار ضرور ہے میرا پر مجلس میں اتنے کر کے چھڑنی جلے میں مطمئن ہونا کہ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اتنے کر کے میں ٹھیک ہو گیا تھی توجہ میرے کو رکھنی ہے تھوڑی حوصلہ افزائی میری کرنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں محسوس کیا کہ تم قرآن کی بات دینی اور تو کسی گل پہ آج نہیں کچھ دے سکتے توجہ تھوڑی ہو گئی ایسا مطلب ہے نبی کے قدم تو جڑے قدم رکھی کا شخص وہ کہیں سمجھے اللہ کے قدم ایسا دعا ہے آپ کو تو لطف صحیح ہے قرآن بسم اللہ سارے کا موڈ ہے ہاں جی بالکل اللہ فرماتا ہے مت قدم بڑھو اللہ کے آگے اللہ کے رسول کے آگے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ سمیع علیم بے شک وہ سنتا بھی ہے بے شک وہ جانتا بھی ہے ایک گل اگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جب نبی بات کر رہے ہو تو اپنی آواز کو پست رکھو نبی دی محفل تہاڈی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے انیمی رکھیں گے بڑے ادب کی حد ہے کہ دیار مصطفیٰ ہے اپنی آواز کو نیمے رکھنا ہے نبی دی محفل نبی تو آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے کہتی ہور اگر فرمانے والا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض اور نبی سے اس طرح بات مت کرو جس طرح تمہارے بعض بعضوں سے کرتے ہو آج میں آپس میں گلا کتنا کرتے ہو انج نبی نال گل نہ کرو جی میں آپس میں کچھ کر لیں گے تو کرنا نبی نال نہیں کرنی نبی گل پہ کرتے ہو تو نبی کی آواز اونچی آواز نہیں یہ کوئی شیعہ دی تقریر میں کرنے یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ ہر مسلمان واسطے یہ تے عمل کرنا لازم ہے پانے کو اہل حدیث میں عمل کرنا پڑنا پانے کو اہل سنت میں عمل کرنا پڑنا کیونکہ قرآن ہے یہ تو منکر کافر ہے ہمیں چھوڑ نہیں یہ مطلب ہے نبی کی آواز اونچی آواز بھی نہیں کرنی نبی کے قدم تو کے قدم ہی نہیں رکھنا نبی نال انج نہیں بولنا جی آپس میں بولتے ہو کہ تواڈے کوئی یار کوئی ہے کہ نہیں میں کھلے میں ذمہ دار کے بڑا ڈھیر سارا ہے تواڈے یار کوئی ہے یاراں دا بندہ بول نہیں شاہی نہیں دو او کتھے چلنا ہے وہ تو میں ختم نہیں کرنا وہ تو رہن آ چلیے او جلے پول سے نکلنے ہاں اتھے کی یار ہی نہیں ہوندے وہ تو چل یار اتھے لنگر ہی وہ نہیں چل ادھر چلیے وہ نہیں یار گرمی بڑی ادھر چلیے کدی یار منا لینا کدی دوجا منا لینا یار ایسے ہی کرنا وہ تو چھاڑ ادھر چلیے ادھر چلیے ادھر چلیے خدا دی قسم باللہ اس کو اچھی جگہ کو نہیں اس کو اچھا موقع کو نہیں جی میں گل کر لگا اللہ نے نبی دے قدم تو دے قدم دے نبی دی آواز اونچی آواز نہیں کرنی قرآن ہے تے نبی نال انج نہیں بولنا جویں آپس وچ بولدے ہو تے یار آپس وچ بول نہیں کرنا خدا دی قسم مات بندیاں دی ماری ہے تے کافر اسی ہو گئے ہیں جڑا اللہ نبی دے قدم تو اگے قدم نہیں رکھن دیندا جڑا اللہ نبی نال اونچی بولن نہیں دیندا جڑا اللہ آپس واقع نبی نال گلاں نہیں کر دیندا ایڈی عظیم ہستی ہے تے بندیاں اس ہستی دے یار بنا چھڑن گل بات نہیں سمجھ کھائی ہے اس ہستی دے جنہاں قدم تو کے پتہ قدم نہ رکھ سکے جنہاں اونچی بول نہ سکے جنہاں آپس واقع گلاں نہ کر سکے اجے بندیاں نوں سمجھ نہیں آئی کہ مولا علی نے کیوں کیا سی کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اور جتنا علی یار نہیں ہو سکتا اتنا کوئی بھی یار نہیں ہو سکتا بے شک بالکل اطاعت کرنی بہت اچھا یا علی سلامت رہو یہ اطاعت کرنی اگے قدم تو اگے قدم آ گئے آواز اونچی آواز ہو گئی جب تسی آپس میں بول پائے میں خالقہ جی ایک کام یہ ایسا کرتے ہیں کہ کرے گا اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم تو تمہارے اعمال ہی حبط کر دیے جائیں گے پڑھنے کے بندے بیٹھے ہو ان پڑھ بندہ کہ کوئی بھی نہیں بیٹھا حبط تے ضبط وچ فرق ہے ضبط ہوئی شاید آ جاتی بینک زمین ضبط کرتا ہے نا چلیے تو بندہ درخواست دے کے کیس کر کے کس کا مواد لے لیں حبط ہوئی شاید یہ لبدی ہی نہیں وہ ختم ہو جاتی اللہ فرماتا ہے حبط کر لیے جائیں گے وَأَنْتُمْ لَتَشْعُرُونَ تانوں شعور نہیں ہوگا کہ سارے اعمال کدوں کے ختم ہو گئے
तुसा रो पे होना कि हज कीते हज ने कीते। असां नमाज़ां पढ़ियां असां उमरे कीते ने असां ज़कातां दित्तियां ने असां सदके दित्ते ने असां रोज़े रखे ने तो क़यामत दा दिन फरिश्ते आखदे इत्थे ते कख भी नहीं तो बंदे आखदे नमाज़ां कित्थे गईयां ओ रोज़े कित्थे गए ओ हज कित्थे गया ओ ज़कातां कित्थे गईयां उन्हां ने इत्थे कख भी नहीं ओ खत्म हो गईयां ने ओ तकरीर खत्म हो गईयां ने उन्होंने जदों नबी पे गल करदे से अबू उच्ची आके से जी हाजी ओदे उधर ते मुक गए वाह नबी दी आवाज ऊंची आवाज से कट ओदे उधर ते ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ ਜੀ नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए हैदरी या अली सलामत रहो जी मौला तुम जज़ाए खैर अता फरमाए ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ नहीं ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚਲੋ ਆ ਸੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸੌਤ ਰਸਾ ਸ਼ਾ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਬਿਆ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੱਡ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆ ਹੈ ਉਹ ਨੀਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ है कुल इन्नमा आना बशर मिसलुकुम कि मोहम्मद कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ वो इस वास्ते नहीं आई कि अपने वर्गा समझ रही है क्योंकि अल्लाह ने पुराने थां थां ते फर्क वाजे दसे है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਖਾਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਝਾੜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਝੂਠੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਕੋ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਹੈ ਕਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦਰ ਤੇਰੇ 4-5 ਗਲੀਆਂ ਕੋਖਰ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਜਾਗ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ 8 ਵਜ ਜਾਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਉੱਠ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੀ हाँ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ ਉਸ इतना आली ज़रफ़ है कि छोटे रुपया में बैठा रहो मैं भी तो तेरे लगा उनका बड़ा पाने ना बोलूँ और छोटे लोग के बैठा रहो मैं भी तो तेरे लगा ये तू एक काची मौका दे लो या कि तू भी तो मेरे लगा इन्हें मतलब की क्या और यार ये तो चवरी है अभी छोटे रुपया तक तू भी मेरे लगा कोई बड़ा क्या मैं तेरे लगा ए बड़ा नहीं बड़ी आई है कोई छोटा क्या तू मेरे लगे मैं क्या खालका ठीक हो गया पता लग गया सानू कुरान चो ਉਹ ਹੱਥ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸੀਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਗਾ ਬੜੀਆਂ ਪੜ ਸਕਣਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੁਕਰਨਾ ਪਿਆ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਰਮਾਨ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਵੇ ਕੀ ਨੇ ਉੱਠ ਬੋ ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਕੱਢੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ
اے تو اپنی کو رکھ میں کہ خالقہ جے ساڈی انج دی تے مصطفیٰ دے چہرے مبارک دے متعلق بھی دس دیو قرآن ہے جی ایتھے کر کے مکانا اللہ فرمایا قد نرا تو قلب وجہی کا فی السماء حبیب ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا بیچ آسمان کے بار بار اوپر اٹھنا فکر نہیں کرنی سالہ نولی جنہ کا قبلہ تن کرنا حبیب ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جنہ تیرا چہرہ واہ بھائی واہ تو ادھر منہ کرے گا تو قبلہ ادھر بنا دیں گے تو ادھر منہ کرے گا تو قبلہ ادھر بنا دیں گے تو ادھر منہ کرے گا ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਹੋਵੇ ਕਿਬਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨੀਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋ قرآن ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੀਏ ਨਾ انہوں نے اپنے ورگا نہیں سمجھا کیونکہ جن کی اطاعت کی جائے وہ اور ہوتے ہیں اطاعت کرنے والے اور ہوتے ہیں جن پر درود پڑھا جائے وہ اور ہوتے ہیں درود پڑھنے والے اور ہوتے ہیں یہ قرآن نے واضح سنو فرق دسیا ہے میرا نبی بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد انہا مطلب ہے قبلہ میرا نبی سیر تو لے کے پیروں تک قرآن ہے آج قبلہ بھی جنہ دا انتظار سی وہ بھی آ سیر تو لے کے پیروں تک تسا نہیں کہا دیتی تو میں کچھ نہیں تسی نہیں بول دے تو میں کچھ نہیں کیونکہ میں میرے سارے بزرگ تو بیٹھے نہیں اپنے تو میں تنو آخرا بھی کی سی کم سے کم کوشش کرو اے میں جی گل پہ کر رہی میں بول سکتی جی چلو میں بھی یاد کرا دیں جنہیں میں آخر گل تو سامنے قرآن ہے کیونکہ ایسا تو پڑھی کرنا یقین تے ہے میرے نبی نے ساتھ تو لے کے پیروں تک دیکھو تاں قرآن سارے بول رہے ہیں قرآن پیروں تو لے کے سر تک دیکھیے تاں قرآن جڑے زاویے نال دیکھیے قرآن ام المومنین حضرت عائشہ کو کسی پوچھا کہ تسا اتنی زندگی نبی پاک کے نال گزاری ہے تسا سرکار کو کیسا پایا انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں جب لفظوں میں بکھر جاتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے جب سمٹ جاتا ہے تو مصطفیٰ بن جاتا ہے واہ واہ ایسا مطلب ہے سر تو لے کے پیروں تک دیکھیے تاں قرآن پیروں تو لے کے سر تک دیکھیے تاں قرآن جس زاویے نال دیکھیے تاں قرآن حضرات اہم اعلان سنیے اسی کسی دی زد وچ نبی تو بعد علی دی پاک اولاد نوں نہیں منتے اسی مجبور ہو اساں قرآن پڑھے تے قرآن سانوں دسے کہ نبی دی آ قرآن سر تو لے کے پیروں تے ویکھو تا قرآن پیروں تو لے کے سر تک ویکھو تا قرآن تے جڑا ہے ہی قرآن اون دی جگہ تے کوئی ہور نہیں آ سکدا صرف وہی آ سکدا جنوں آپ آکھے جسم کا جسم دی روح کا روح تیرا جسم میرا جسم میرا جسم تیرا جسم تیرا خون میرا خون میرا خون تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں اے او خاندان ہے جنہاں دی اطاعت کر کے سب عزت رہنا سی تے مرن تک با عزت رہنا سی نبی تو بعد ادی اس ہستی دا نام ہے جن دی اطاعت کر کے سب عزت رہنا سی اے سارے سوال ختم پڑھیا جا سکتا سی ایتھے قبلہ موجود نہیں سارے استاداں دی جگہ تے او قرآن کا 4 سورتاں پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں یہ مجلس کا اہتمام کیوں کیتا گیا ایتھے ذکر کیوں کیتا گیا تاکہ اسی دسیے اسی تہاڈی اطاعت کرنا ہے ہاں ساڈا اپنا بھی مر جائے نا اسی ان دا ذکر تھوڑا کرنے تے تہاڈا کرنے ہاں اس ذکر دا صدقہ تسی انہاں تے رحمتاں کریا جے جڑا اسی تہاڈے کول بھیجی ہے ہاں جی اس واسطے اہتمام کرنے ہیں جی اب ماواں بہناں نال لے کے بیٹھیاں تے بیٹھ جانے ساڈے اندر ایک تکلیف ہے کہ جنہاں دی اطاعت کر کے اساں با عزت رہنا سی نا انہاں دیاں دھیاں نوں پتھر نہیں ماری بے شک آباد رہو سلامت رہو انہاں دیاں دھیاں نوں روڑی دا نہیں خدا دی قسم میرے مولا علی علیہ السلام دیاں دھیاں آگے سانوں ہسائی مار دے تے سانوں کوئی تکلیف نہیں سی سانوں مشرک مار دے تے سانوں کوئی تکلیف نہیں سی سانوں کافر مار دے تے سانوں کوئی تکلیف نہیں سی او جے سانوں مار نہیں جے اذان تے نہیں چھڈ دے اذان ہے ساڈے نانے دا نام ہی لیندے تے سانوں نہیں مار دے چل جے فضائل اتنے تک آ گیا تے مصاحبہ کردا گی ایسے قریب تو ہی سن لو تسی رمضان گزرے ہے تے ہن میرے مولا علی دے دن گزرے نبی تو بات قرآن کے مطابق
میرے مولا علی نے وہ جنہاں دی اطاعت واجب ہے، بے شک جنہاں دی اطاعت کرنی سی نا اسے حسدے نو نماز دے وچ شہید کر دیتا گیا. اللہ تعلق ہوئے ایک مرد کا بیٹھے اسالے سواب تو بیٹھے تعلق ہوئے تو بندے رہا باندھے بندہ کوئی قتل ہو جائے نا یا کوئی فوت ہو جائے تو جہاں قریبی تعلق ہوتا ہے نا وہ اچھی ہوتا ہے وہ رڑا پاتا ہے تو جہاں دور کے ہوتے ہیں نا وہ چپ کر کے کول آ کے جاتا ہے جہاں تعلق ہوتا ہے وہ آتا ہے حال ہے اسی اجڑ گئے حال اسی لٹے گئے جہاں تعلق ہوئے وہ عزت ہے دوسرے نہیں آتے. منو نہیں پتا نہیں کتنا کو تعلق سی جبرائیل دا مولا علی علیہ السلام نا جدو ضرب لگی ہے نا سب تو پہلا ہو سکتا ہے قد قتلا امین الامام مومنہ جنگی انہوں قتل کر دیتا گیا. وہ جنہی ضرب لگی ہے نا قبلہ وہ پورا آواز دیتی ہے جبرائیل نے وہ پورے کوفے میں سنی ہر پاس وہ آواز گئی جتھے جتھے آواز گئی ہے بندے دو لے کے دوڑے دوڑے بندے دو لے کے بچے دو لے کے دوڑے وہ شربت آیا جڑا تینا پیو واسطے بنا کے رکھیا سی تے جڑا کاتوں کو پیا گیا وہ شربت بھی آیا جی دودھ بھی لے کے دوڑے ایک دو جملے مشاہدے پڑھنے میں احساس رہنے لگا. ضربہ کنیاں لگی ہیں مولا علی جی ایک صاحب کنیاں ایک تے پورے کوفے چ بچے دودھ لے کے آ گئے بڑے دودھ لے کے آ گئے جدو دودھ لے کے بندے دوڑتے سن نا قبلہ تے دودھ اچھلدا سی تے بندے رک جاندے سن. اصل یا اللہ پہنچنے سب تو پہلا میری مدد کری کیونکہ قیامت والے دن میں مصطفیٰ نو آکھاں جدو تیرے ویر تے اوکھی بنی سی سب تو پہلا دودھ لے کے میں گیا سی ہے قبلہ دودھ لے کے آئے میں بڑے ہی اوکھا جملہ پڑھن لگا میرے نزدیک تے اس موقع جملہ کوئی شاید تو تک پہنچ جائے تے آنسو واسطے کافی ہو جائے جی. دودھ لے کے آئے ضربہ کنیاں لگی ہیں بڑا بڑا مظلوم بنا ہے مولا علی. مولا علی او مظلوم نے جن کا پتر مار کے بھی لوگوں کا گزارا نہیں ہوا وہ مظلوم ہے جنہوں نے تیرہ بھی لوگوں ماریا اس مظلوم ہستی لگائے مولا علی تے ضرب ایک لگی ہے تے بندے دودھ لے کے آئے. میں کہ یا علی بڑا بڑا تسی مظلوم ہو پہلے تو بڑا مظلوم کوئی نہیں لیکن پھر بھی بڑی گل ہے ضرب ایک لگی ہے ہر پاس بندے دودھ لے کے آ گئے میں تہاڈا پتر تو صدقے ہو جڑا ہر ضرب پہ دسی اماں کو تا سکھایا گئے اماں میں پیاسا اماں میں اوکھا ایک ضرب لگی سکیا پترا چکے سکیا پترا ایتھے میرے مولا حسن مشتبہ کے حسن ایتھے میرے مولا حسین بادشاہ کے حسن ایتھے محمد حنفیہ کے حسن تے پیرا نوں دے حسن جڑا ساری زندگی نہ دیا پیرا دے تھلے ہی رکھدا رہیا. میں کمرے بنی ہاشم دی گل کر رہا میں حضرت عباس علیہ السلام دی گل کر رہا سکے پتر سن تے اس طریقے نال چکیا ہے جنازہ چکیا پترا چکیا جی پترا چکیا. دعا منگو جدوں کسی تے ویلا آوے نا انہوں پتر چکن مزدور نہ چکائے. آواز وہ کڑی ہائے مولا قبول فرمائے کیونکہ پتر ہور طرح چکتے ہیں تے مزدور ہور طرح چکتے ہیں. سکے پترا چکے ہیں تے قبلہ تھوڑا ٹرتے سن تو چوکا پوچھتے سن اگر بابا اسی آرام نال پہ جانے بابا تانوں درد تے نہیں نا بابا تانوں تکلیف تے نہیں بابا سے ٹھیک جا رہے تہاڈے قلعے میں جا کے ایتھے میرے مولا دے ہاتھ ایتھے میرے مولا دے ہاتھ ایتھے چوما پترا چکے ہیں اگر بابا تانوں درد تے نہیں بابا سے آرام نال جا رہے ہیں بابا تانوں تکلیف تے نہیں بیٹا تسی ٹھیک جا رہے ہو. میں نے یا علی مظلوم تسی بڑے بڑے ہو پھر بھی بڑی گل ہے سکے پتر نے تھوڑا ٹرتے نے تے چوکا پوچھتے نے میں تہاڈی پوتری تو صدقے ہو جڑی شمع دے نال نہیں ٹرتی سی یا کسی اے تو نہ پھاڑیا میری چوڑی وچ رکھ دے جتھے تو آندا میں چھڈ جے رہ گیا تے آخری جملہ مشاہدہ پڑھ آخری جملہ پڑھ اے جب مولا علی نو سکے پتر لے کے بچاتے سن جی پیچھے لوگوں کا رش تھا میرے مولا علی دے صحابہ دا ساتھیاں رش دی تے روندے پے ہر آنکھ تے میرے آنسو میری آنکھ وچ بھی آنسو اسی روندے پے اسا ضرور جلدی تے نہیں دیکھی صرف میں واقعہ تھوڑا جہا پڑھے نا تھوڑا جہا تو سنے تو رونے لگ پیا جنہاں اکھاں نال ضرب لگدی ویکھی سی انہاں دی کی حالت وہ کتنا پیچھے پیچھے سن
تے اگے کے جا رہے سن اچانک میرے مولا دی اکھ کھلی تے سامنے دروازہ میرے مولا آندے نے عباس بیٹا جی بابا میرے پیر زمین تے رکھ حضرت عباس نے پیر زمین تے رکھے ٹرتے ٹرتے کول آ کے میرے بابا گھر تے نہیں بابا سے ٹھیک نہیں جا ٹھیک جا رہی نہیں بیٹا مجھے اپنے پیروں تے کھڑا کر میرے مولا نو پیروں تے کھڑا کیتا ایک ہاتھ حسن مصطفیٰ ایک ہاتھ میرے مولا شبیر کے کندھے تے رکھ کے میرے بیٹا ہن دسو اب میرے پیچھے شور کیسے ہے مولا حسن میرے بابا مومن پر ہوتے ہیں مومن پر ہوتے ہیں میرے مولا میرے حسن بیٹا انہاں مومناں نو آکھو اسی تواڈیاں ہمدردیاں دے شکر گزار ہاں تسی اپنے اپنے گھر ٹر کے اسی راضی ہیں مولا حسن نے دروازے کھلو کے آکھیا میرے بابا کہندے اسی راضی ہیں تسی اپنے اپنے گھر ٹر کے اسی راضی ہیں تواڈے تے ایک بزرگ مومن کمدے ہاتھ رلدا ہے علی دا بیڑا اجڑدا ویکھ کے کیڑے وسدے گھر ٹر چاہیے میرے مولا مولا فرماتے ہیں میرے بابا آخری جملہ پڑھ رہے آخری جملہ میرے بابا کہتے ہیں اسی راضی ہیں اپنے اپنے گھر ٹر کے اسی راضی ہیں پڑھ دیتے اپنے گھر چلے جو وہ بزرگ کوئی دلا سی بڑا سمجھدار سی اندر مولا ایک کتنے ساڈے رون دی آوازاں اندر پردہ دارا تک نہیں جا رہی ہاں ساڈے اونچا رون دی وجہ تو سانو مولا تے نہیں بیٹھے پے تسی مولا کو اپنے دل وچ رکھا گے اسی اونچی نہیں ہوندی ساڈی آواز باہر نہیں ہوندی سانو ایتھے بیٹھ دے جنت دے بوئے تے آیا ہے ہاں ایتھے بیٹھ جو مسکیناں نو اس دار تو چنگا دار کوئی نہیں اس گھر تو چنگا گھر کوئی نہیں ایتھے بیٹھ جو ساڈی آواز اونچی نہیں نکلدی آخری گل یہ سمجھ آ گئی کہ کافی ہو جائے گی عبادت سے میرے مولا حسن آ گیا میرے بابا مومن بیان دے یہ ساری آوازاں جے گھر تک جاندیاں نے نا اسی اونچی روندے ہی نہیں اسی اپنے دل وچ رونا گے سانو صرف ایتھے بیٹھ دے دیو نا سانو کیوں بھیجدے ہو ایتھے میرے مولا نے اونچی گل کیتی مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا اصل گل اونچا رون دی نہیں اصل گل یہ ہے کہ میری دھیاں انہاں رش کریں دی ہن سمجھ آ گیا تے گھر جا کے سوچی او جنہاں نمازیاں دا رش نہیں سی ویکھیا اللہ جانے شرابیاں دے سامنے کے لیا مالک ذکر سجدے محمد الہ لگی ضرب امیر کو مسجد وچ ایکو خبر جہان تے ہل گئی کیتا عرش تے ماتم عرش میں جبریل نو ڈیوٹی بھول گئی حل پاک بطول دی قبر گئی دستار نبی دی کھل گئی کھڑا رو رو کے جبریل کے پردی سچ زینب بھول گئی یہ تھے ارما نہیں بس کو بخاری صاحب حفص آباد آپ شیر پاکستان سرمایہ ملت جعفریہ خطیب بے بدل شہنشاہ خطابت سید الواعظین عمدۃ الواعظین جناب علامہ سید ام عباس شرازی آپ فیصل آباد سے ملتمس ہیں کہ وہ نماز عشاء کا سجدہ ادا کرنے کے لیے منبر موسم انبیاء پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد سے جناب کو مستفیض کریں ان کی صفت و سلام محمد وآل محمد آگے کر حسن چاچو مجھے اس کا بہت امید ہے سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ صلوات نواز بلند تلاوت فرمائیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین
اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام على مخدومتنا الإنسان معصومة والقرآن بالکیس حجرت تقدیس الجلال والعصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ ام ابیہا آیت اللہ العظمیٰ وزوجۃ آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء صلاۃ و سلام علی و عزت میں آئی ہوئی ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں. جتنی جگہ دعا جتنی طرف سینے میں ہے اتنے بلند آمین کہیے گا. میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما. بعد ظہور مالک کا دیدار نصیب فرما. بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ. سہارا درود کرو. بلند آواز سے صلوات تلاوت فرماؤ. انسان پہنچتے ہیں جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کی جا سکے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے سر؟ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت. توجہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے. سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں. ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض میں لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں. توجہ پر خیال رکھیے گا. بالکل مختصر کوشش ہے کہ مختصر کی جائے. موضوع مجلس ہے موت. توجہ ہے. بیشتر مجالس جو ہے وہ خاموشی سے سنے جاتے ہیں. لوگوں نے اتنی ڈراؤنی اتنی خطرناک موت دکھائی ہے ہمیں کہ ہم ایسے موضوع بڑے خاموشی کو سنتے. آپ کی توجہ ہے تو بات بڑھاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے. چاہے وہ کوئی بھی نفس ہے اس نے اس ذائقے کو چکھنا ہے. معصوم سے ایک بندے نے آ کے پوچھا مولا یہ کون سا ذائقہ ہے جو چکھنا ہے؟ موت بھی کوئی ذائقہ رکھتی ہے. بادشاہ فرماتے ہیں موت جب ہمارے محب کو آتی ہے تو شہد سے میٹھی ہو جاتی ہے. جب ہمارے منکر کو آتی ہے تو زہر سے کڑوی ہو جاتی ہے. اس رات کا ماحول بنا ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں ایسے ویسے نہیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. کیا پڑھو جی. نعرہ اللہ دا نعرہ اللہ دا نعرہ ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. ہر گھر کے دروازے کو اس نے لکھا ہے. دروازہ چاہے جو بھی ہے. اگر آپ لفظ سننا چاہتے ہیں تو میں لفظ آپ کی چھوڑی میں ڈال دیتا ہوں. دروازہ چاہے جو بھی ہے موت نے ہر گھر کے دروازے کو دیکھا ہے. یہ ہر گھر کے دروازے کو دستک دے چکی ہے. دروازہ چاہے کسی نبی کا بھی تھا. موت نے کسی نبی کے بھی دروازے کو نہیں چھوڑا. اللہ کے ایک نبی ہے نام اس کا سلیمان. توجہ مکمل فرمائیے گا. سرکار زور میں اتنا ہی لانا ہے جتنے بندے بیٹھے.
اللہ کا ایک نبی ہے نام ہے اس کا سلیمان. اتنا بڑا نبی ہے. تفاسیر قرآن کہتی ہے پہاڑ اس کے تابع تھے, جنات اس کے تابع تھے, زرین ترین کی بولیاں سمجھتا تھا. میں اپنے لفظوں میں وزن ڈال کے آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا. زرین ترین کی بولیاں سمجھتا تھا, جنات اس کے تابع تھے, پہاڑ اس کے اشاروں پہ چل پڑتے تھے, بادل اس کے اشاروں پہ چلتے تھے. یہ اشارہ کرتا تھا, اڑتا ہوا پرندہ واپس آ جاتا تھا. خدا قسم اتنے فضائل ہیں سلیمان کے, خدا کی قسم رات ہو جائے گی میں فقط اس نبی کے فضائل پڑھتا جاؤں. یہ ہے اللہ کا ایک نبی, نام ہے اس کو سلیمان. سلیمان اس کے سین کے اوپر ہے پیش سلیمان. آخری وقت تھا سلیمان کا, ملک الموت سے لینے آیا. سامنے ملک الموت کھڑا ہے, اسے دیکھ کے کہتا ہے میں تجھے لینے آیا ہوں. سلیمان سے لے کے کہتا ہے تو میری ضرورت کا لگ نہیں رہا. کہاں سے آیا؟ میں تھوڑی جلدی کر دے, تو میری ضرورت کا لگ نہیں رہا. کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں تیری ضرورت کا نہیں ہوں, جس نے مجھے بھیجا ہے تو اس کی ضرورت کا. جس نے مجھے بھیجا ہے تو اس کی ضرورت. اس نے کہا اچھا تو ملک الموت آیا؟ اس نے کہا ہاں میں ملک الموت آیا ہوں تجھے لینے آیا. لفظ زمین پہ نہ سکا. اس نے کہا ٹھیک لیٹتا ہوں. جب میں لیٹتا ہوں توجہ مکمل سکتا, جب میں لیٹ جاؤں تو میری روح کو نکال کے لے جاؤں. ملک الموت کہنے لگا جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ تجھے لیٹنے دینا ہے. جس حالت میں ہے میں اسی حالت میں تجھے لے کے جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے لیٹنے نہ دے, میں دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا دوں. جب میں ٹھیک لگا دوں گا پھر میری روح کو نکال کے لے جانا. اس نے کہا میں نے کہا ہے نا تجھے میں نے ٹھیک نہیں لگانے دینی, تو جس حالت میں ہے میں اسی میں تجھے لے کے جاؤں گا. سلیمان کھڑا تھا عصا کے سہارے, عصا کے سہارے سلیمان کھڑا تھا. ملک الموت سلیمان کی روح کو لے کے نکل گیا. سلیمان چلا گیا, سلیمان کھڑا تھا عصا کے سہارے. قوم سمجھتی نہیں نبی کھڑا ہے کیونکہ نبی کے جسم سے روح نہیں آتی. اتنا وقت گزرا کہ عصا ٹوٹا, عصا غنیمت نہ چاہتا, عصا ٹوٹا, عصا زمین پہ گرا, سلیمان زمین پہ آیا. قوم کو پتا چلا کہ سلیمان تو کب کا چلا گیا ہے. یہ ہے اللہ کا نبی, اتنے اختیار رکھنے والا. علی کا ایک نوکر ہے, نام اس کا ہے سلیمان. اس کی سور کے اوپر ہے زبر. مدائن میں رہتا تھا, ملک الموت سے لینے آیا, دروازے پہ کھڑا تھا. ملک الموت نے دیکھے کہ سلیمان آ میں تجھے لینے آیا ہوں. سلیمان نے کہا جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے, جب تک وہ نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا. جب تک وہ نہیں آئے, توجہ ہوگی سرکار, انہوں نے زور دارنا پہ آئے تھوڑی بہت. جب تک وہ نہیں آئے میں نہیں جاؤں. اور نہیں آئے گا. توجہ, علی منبر پہ امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے. امیر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سرکار مسکرائے. تو نے کہا مولا خیریت, مسکرا کے کہتے وہ جان نہیں رہا. ہر چہرے پہ نگاہ ہے, جنہیں اچھی نہیں لگتی علی کی باتیں, مجھے ان کے چہرے پہ کان اچھے نہیں لگتے. وہ جو ایک وقت میں 40 گھروں میں افطاری کر سکتا, وہ منبر پہ بھی ہو سکتا ہے, مدائن بھی پہنچ سکتا ہے. منبر پر بھی علی تھے, مدائن بھی علی تھے. علی کی خوشبو کو سلمان نے محسوس کیا. سلمان خرامہ خرامہ چلتے ہوئے علی کے سامنے آ, توجہ, علی کے سامنے آ کے علی کے قدموں میں ہاتھ لگا کے سلمان کہتا مولا میں جانا نہیں چاہتا, مولا میں جانا نہیں چاہتا. سلمان کے کاندھے پر علی نے ہاتھ لگا. سلمان موت سے ڈر گیا ہے, موت سے کھلا گیا ہے. سلمان نے کہا نا مولا میں موت سے نہیں ڈرا, لیکن میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا. سلمان کے کاندھے پر علی نے ہاتھ لگا. سلمان مطمئن ہو کے چلا جا, یہاں بھی ہم ہے وہاں بھی ہم ہے. اپنے پیروں کا نام وہ ایسا لیتا ہے جس کے پیروں کو میں شرمندہ کروائے. علی کا نام امیر ہو کے لینا. لوگ اپنے جھوٹے پیروں پہ اتنا ناز کرتے ہیں, ہم سچے پہ نہیں کرتے. آپ مجھے کرو علی نے کسی بھی میدان میں شرمندہ نہیں کروایا. مجھے بات ایک لفظ اور کہنا پڑے,
میدان چاہے جو بھی لگے، میں جان کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی میدان لگا علی نے شرمندہ نہیں کرا، چاہے جیسا بھی میدان ہے۔ کوفے کا منبر تھا، علی منبر پہ تھے، توجہ کے سامنے سے بندہ داخل ہو سکتا صدا دے گئے، علی میں آسمانی کتابوں کا علم ہے، توجہ میں دوبارہ نعرہ ایک کی ٹل کر دوں ورنہ میں لفظ آگے بڑھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس نے سرکار میں آسمانی زمینی فرشی آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں، میں مقابلہ کرنے ہیں اسے کہا سے۔ علی نے سے دیکھے گا تم جیسے جہال کے منہ لگنا میرا بنتا نہیں، سر اٹھاؤ خدا کا سر۔ اس نے کہا سرکار میں آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں۔ علی نے کہا تم جیسے جہل کے منہ لگنا میرا بنتا نہیں۔ پاس بیٹھے علی کے نوکر، انہوں نے کہا مولا وہ چیلنج کر رہا ہے، قبول کریں؟ علی نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے اسے خالی ہاتھ دکھا، توجہ خالی ہاتھ دکھانے کے بعد مولا نے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا نے ہاتھ باہر نکالا، مولا کی تھی مٹھی بند، توجہ کی جگہ مولا کی تھی مٹھی بند۔ مولا نے کہا بتا اس مٹھی میں ہے کیا، بتا اس مٹھی میں ہے کیا۔ اس نے کہا سرکار آپ نے فلاں پہاڑی کی صحابہ کے نظرت میں علی کی مٹھی پہ کہیں مٹھی کھولے، مٹھی میں سے کیا نکلے جاگنا، مٹھی میں سے کیا نکلے میرے مرشد نے مٹھی کو کھولا، مٹھی میں تھا وہی انڈا جو اس نے بتایا تھا۔ مرشد کے چلانے لگا، کہنے لگا اتنی سی باتیں بتا کے دنیا میں علی بن بیٹھا ہے، اتنی سی باتیں بتا کے دشمن کا دین بن بیٹھا ہے، اتنی سی باتیں بتا کے یہ سب کا مولا بن بیٹھا ہے۔ اب کہہ دیا اپنے نوکروں سے مجھے بھی علی مانے، مجھے بھی علی المومنین مانے۔ حسنین کے بابا رضی اللہ عنہ منبر چھوڑا، اس کے سامنے گئے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے گا اچھا تو جب تو اپنے گھر سے چلا تھا تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ آج میں علی ابن ابی طالب کو ہرانے جاؤں؟ اللہ نے وہ روحیں پیدا ہی نہیں کی جو علی کے سامنے بول سکے۔ علی نے وہی انڈا اس کے ہاتھ میں رکھ کے کہا اگر تجھے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے اس کو وہی رکھ کے آ جہاں سے میں نے اٹھایا۔ اسے وہی رکھ کے آ جہاں سے میں نے اٹھایا، پھر تجھے علی مانا، پھر تجھے امیر المومنین۔ سانس کہاں رک جانی ہے کسی کو نہیں پتا، کون سی سانس آخری ہے کسی کو نہیں پتا۔ جتنی سانسیں ہیں علی 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 کر کے۔ ممبر کی ذمہ داری ہے، ممبر کا پیغام ہے خدا کا ساتھ۔ میں میراب میں ہوتا تو پھر اور بات کرتے، ممبر پہ پھر اور بات کرتے، ممبر پہ فقط بلدی کے بلائیت علی کا پیغام ہے، ممبر پہ علی دینے کا پیغام ہے۔ زندگی حیات علی 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 کا پیغام ہے۔ خدا کی قسم اتنا علی علی کرو کہ بندے تم سے تنگ آئے۔ میں موضوع موت ہی پڑھی، خدا قسم آخری بات فضائل کی طرف اتنے فضائل پڑھی، موضوع موت ہی، اور ایسا موضوع آخری لفظ خدا قسم آپ کے چہروں پر رونق آئے۔ میں نے وہ قبر نہیں پڑھنی جو مولوی نے سنائی، اندھیرا بچھو سپ دھوئیں، جہاں علی آتے ہوں وہاں اندھیرا نہیں ہو۔ بے شک بالکل خدا کی قسم یہ عقیدے یہ اپنے پاس رکھو۔ ہاں سامان قبر تیار کرو، زندگی ایسے گزار جیسے علی چاہتے ہیں، حیات ایسی گزار کہ علی کہے یہ ہمارا ہے، معصوم خود فرمائے یہ ہمارا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ ہم ان کی ہیں، لیکن وہ بھی تو کہے یہ ہمارا ہے۔ توجہ مکمل فرمائیے، مجھے آیت کا ترجمہ نہ پڑھنا پڑے، اسی لفظ پہ تمام کرو۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کالج میں، دفتر میں، ڈیرے پہ، بیٹھک میں، ڈرائنگ روم میں، گھر میں علی کی باتیں کرو۔ معصوم فرماتے ہیں اتنا علی علی کرو کہ بندے تم سے تنگ آ جائیں۔ بادشاہ کو فرمایا بندے کہیں سے علی کے سوا کچھ نہیں آتا، جہاں تک بندے آ جائے کہ اسے علی کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ خوشی میں، غمی میں، دکھ میں، کچھ بھی بات ہو علی کا ذکر کرو، بہانے سے علی کی باتیں کرو۔ فائدہ کیا ہوگا خدا کے ساتھ؟ جو کچھ بندے خاموش بیٹھے اور تک مجلس مفت سن دیتے، یہ علی علی کرنا فائدہ کیا دے گا؟ خدا قسم لفظ ذہن میں رکھنا، علی علی کرنا فائدہ کیا؟ کوفے کا منبر، خالی منبر پہ تھے، کچھ
बंदे अली के दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने कहा अली हमने सुना है, तवज्जो, हमने सुना है आप मुर्दे जिंदा करते हैं। हमने सुना है आप, मैं बोल तो नहीं करता, हमने सुना है आप मुर्दे जिंदा करते हैं। अली मुस्कुरा के कहते ये काम मेरे नौकर भी करते हैं। परेशान सरदार हो के आए थे अली के दरबार में कि अली मुर्दे जिंदा करता है। एक लफ्ज और बढ़ा देते हैं यही रोक के, अली मुर्दे जिंदा भी करता है और जिंदों को मुर्दा भी करता है। क्योंकि कुछ बंदे अली के पास एक बंदे को मुर्दा बना के ले आए थे, सबको ही पता है बात। ले आए जब जिंदा था, बनाया हुआ था, था वो जिंदा। निकाह के सामने अली के कहने लगे अली इसका जनाजा पढ़ा दे। 3 दफा अली ने पलट के देखा और देखा पढ़ा दूं। तवज्जो, एक ने कहा इसके बाप से पूछे। अली मुस्कुरा के कहते इसका भी कोई बाप है? इसके बाप से पूछे। तवज्जो, अमीर ने कहा पढ़ा दूं। अल्लाह अकबर कहा, अमीर ने जनाजे की नीयत बांधी। अमीर अल-मोमिनीन ने कहा सब है छोड़ो, इसको जगाओ। वो आए, इसे हिलाने लगे, वो नहीं हिला। उसे उठाने लगे, वो नहीं उठा। अली के सामने आके कहते अली ये तो जिंदा आया था, ये कैसे मर गया है, वो उठ नहीं रहा। अली फरमाते खबरदार, महशर के मैदान में सब उठेंगे लेकिन ये नहीं उठेगा। तो कैसे अल्लाह ने नहीं, मैं अली ने मारा। वाह वाह वाह, नाराए हैदरी। उठने बैठते चलते फिरते अली की बात आगे कहते या अली, तवज्जो मुकम्मल में वापस लफ्ज कर लो, ज़हन में रखना है अली 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 ठहर। अली हमने सुना है कि तू मुर्दे बड़े परेशान थे। अमीर ने फरमाया ये काम मेरे नौकर करते, नौकर। तवज्जो, परेशान होकर दरबार में सरदार आए। जैसे ही दरबार से परेशान होकर बाहर निकले, अली के एक नौकर से मुलाकात हो गई। नाम उसका सलमान था, सीने पर तमगा ईमान था। सलमान के करीब आके कहते सलमान हमने सुना है अली मुर्दे जिंदा करता। अली के दरबार में गए, अली से पूछा। अली ने कहा ये काम मेरे नौकर करते हैं, पहला नौकर तू मिला है, तू बता तू मुर्दे जिंदा करता है? सलमान मुस्कुरा के कहता पहले नहीं करता था, अब मैं करता हूं। पहले नहीं करता था, अब मैं करता हूं। उनका सलमान हाथ होगी, तू दावा कर रहा है कि तू मुर्दे जिंदा करता है, तू कह रहा पहले नहीं करता था, तू दावा किस बात पे कर रहे? सलमान कहता हो जाहिलो, तुम्हें नहीं पता वो जो कहते हैं वो हो जाता है। वो जो कहते हैं पूरी मजलिस है इस पे, वो जो कहते हैं उसके कुन के मालिक हैं। वो जब भी कुन कहता है, हाय हाय हाय, ढेर सारी मजलिस आगे बढ़ जाएगी, मैं समेटने लगूंगा। कुन कहने के लिए जबान होनी चाहिए, कुन कहने के लिए लहजा होना चाहिए, कुन कहने के लिए मुंह होना चाहिए। और वो कहता है मैं जिस्म नहीं रखता। तवज्जो है जी, तो परेशान हो नहीं, कोई परेशान नहीं। सरकार ये कहते हैं तू दावा कर रहा है कि तू मुर्दा जिंदा करता है। सलमान कहता है तुम्हें नहीं पता वो जो कहते हैं वो हो जाता है। मैंने कहा सलमान ऐसे तो नहीं जाना, तू समझ रहा है, हम तुम्हें ऐसे जाने देंगे। अगर तुमने दावा किया है तो हमें मुर्दा उठा के दिखाना है, ज़हन में रखना, हर वक्त अली अली किया करो। वो सलमान को लेके कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान पहुंच के सलमान को बोले सलमान वो पुरानी सी कब्र है, हमें उसका मुर्दा उठा कर दिखा। सलमान घबराया नहीं, सलमान परेशान हुआ, सलमान घबराया नहीं, सलमान परेशान हुआ। कब्र को दिखाने सलमान आया, सलमान देख के कहता है ये कहते हैं कि वो कहते हैं, ये कहते हैं कि वो कहते हैं, मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ। तो मेरी मर्जी से किताब कभी कब्र फटी, मुर्दा बन गया, मुर्दा बन गया। मन हासिल मेरा ऊँट कहाँ पे है, मेरा ऊँट कहाँ पे है? सलमान को देख के सलमान ये ऊँट उठ के करे। सलमान कहे चुपचाप जमीन पे बैठो, ये शेरा में मर गया था, इसका ऊँट उठ गया था, ये ऊँट उठ करता मर गया, इसे दफना दिया गया। मैंने इसे कब्र से उठाया, ये उसके साथ कह रहा मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है? इसलिए
इसलिए कि तो अली अली किया करो, अली अली किया करो। जब फरिश्ते तुम्हें कब्र से उठाए तो मुफ्ती अशआर को मेरा अली कहाँ है, मेरा अली कहाँ है। नाराए हैदरी। उठते बैठते चलते फिरते अली की बात, इतना अली 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 करो कि अली राज्य बस जाए। हर वक्त अली की बात। अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आयत का तर्जुमा ही बर्दाश्त सुना देता हूँ और मैं तर्जुमा ही पढ़ के मैं फजाइल तमाम करूँ। अल्लाह कुरान में कह रहा है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। ऐ हज़रत इंसान, तवज्जो, ऐ हज़रत इंसान, तूने मेरी कदर नहीं की। मैं मौजू शुरू नहीं करता, मैं मौजू बंद करता, मैं तवज्जो करना परेशान। ऐ हज़रत इंसान, तूने मेरी कदर नहीं की जैसे तुझे करनी चाहिए थी। ये बंदा नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा। मखलूक नहीं कह रही, खालिक कह रहा है। बनने वाला नहीं कह रहा, बनाने वाला कह रहा है। ऐ हजरत इंसान, तूने मेरी कदर नहीं की जैसे तुझे करनी चाहिए थी। मेरे मालिक परेशान होकर देख रहे बंदे। आप कह रहे हैं कुरान में कि हमने तेरी कदर नहीं की। हमने तेरी कदर कैसे नहीं की? तो फर्श पे आता हम तेरी कदर करते हैं। तवज्जो मुकम्मल फरमाइएगा। मैंने ज्यादा बात को नहीं खोला कि लफ्ज आपके ज़बान तक पहुंच जाएगा। सरदार आप आते, हम आपकी कदर करते। अल्लाह तो जमीन पे आता, हम तेरी कदर करते। आया तू नहीं, कदर हमने नहीं की। आया तू नहीं, कदर हमने नहीं की। आया तू नहीं, कदर हमने नहीं की। आयत शुरू में पढ़ता तो मैं मौजू को तशरीह पढ़ के फिर आयत का तर्जुमा देता। मैं बिल्कुल आखिर में हूँ और जुमला आपके हवाले करो। अल्लाह तू आता, हम तेरी कदर करते। आया तू नहीं, कदर हमने नहीं की। मेरे मालिक, आया तू नहीं, कदर हमने नहीं की। मेरे मालिक की आवाज़ परेशान क्यों होता है? मैं आया था, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं आया था, इससे ज्यादा परेशान होकर लफ्ज़ सुनने वाला कि अल्लाह कह रहा है मैं आया था। मैं आया था किस वक्त, किस लम्हे, किस हाल में, किस शक्ल में। सौड़ होती रखते आए, किस शक्ल में, किस लम्हे, किस हाल में, किस वक्त। अल्लाह कहता मैं आया था। कभी तसव्वुर मोहम्मद में आया था, कभी शक्ल अली में आया था, कभी हुस्न हसन में आया था, कभी करीम हुसैन में आया था, कभी सईद सजाद में आया था, कभी हिल्म बाकर में आया था, कभी सदाकत जाफर में आया था, कभी बाबुल हवारिस बन के आया था, कभी रज़ा रज़ा में आया था, कभी नताफ़ तकी में आया था, कभी नताफ़ तकी में आया था, कभी हैबत अस्करी में आया था। अल्लाह कहता मैं बार बार आया, तुमने मुझे छिड़वाया। मैं ज़माने बदल के आया, तुमने मुझे छिड़वाया। मैं शक्लें बदल बदल के आया, तुमने मुझे छिड़लाया। और मैं कुरान में कहता रहा तुम किस किस को छिड़लाओगे, तुम किस किस को छिड़लाओगे। ज़माने बदल गया, दौर बदल गया, वक्त बदल गया। और मैं कुरान में कहता रहा तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुड़ाओ। अल्लाह की आवाज़ आई, ये मेरी वो नेमतें हैं जो मैंने भेजी, तुमने छुड़ा दिया। पैगाम दे, पैगाम की खातिर मैंने आयत का तर्जुमा पढ़ा, वरना मैं पिछले लफ्ज़ में फजाइल तमाम हो चुका। अल्लाह कह रहा मैं आता रहा, तुम छुटला दिया। लेकिन अल्लाह के वादे परेशान नहीं होना। मैं 12वीं की शक्ल में कायम हूँ, मैं 12वीं की शक्ल में फिर आऊँगा। दुनिया इंतजार कर रही है क़यामत का, हम इंतजार कर रहे हैं इमामत का। कमालुद्दीन व तमामुन्नेमा शेख सदूक की लिखी किताब, मैं हवाला नंबर पर देता, परेशान होकर नहीं सुनूँ, जिसके लिए मैंने ये बात की कि मेरा हक था कि मैं आप तक पैगाम लाज़मी दूँ। कमालुद्दीन व तमामुन्नेमा शेख सदूक की लिखी किताब, मेरा बारगाह मौला काबे की छत पे आया। पीछे जाने चौक नहीं कसरी। ये हमारा ही मुकद्दर है, ये हमारा ही नसीब है सरकार। ये फकत हमारा मुकद्दर है, ये हमारा नसीब है। हमारा पहला इमाम काबे में आया है, आखिरी काबे पे आएगा।
میرا مولا کعبے کی چھت پہ آئے. توجہ کرو. جناب جس کے لیے میں نے موضوع سے میں جناب عیسیٰ بھی آ گیا. چھوٹا نبی نہیں عیسیٰ. صاحب کتاب، صاحب امت، صاحب شریعت. تھک گئے تو سیدھے میں خدای تمام کر. صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، معصوم، اتنے عہدے رکھنے والا نبی مجھے اس کا بہت امید ہے. جناب مہدی اور جناب عیسیٰ. اچھا یہ نبی جس کا بیٹا ہے وہ ماں بھی چھوٹی نہیں. قرآن اس کی ماں کو بطول کہتا ہے. اللہ نے مریم کو بطول کہتے ہیں. مریم بطول ہے لیکن مریم بطول صغرا ہے. فاطمہ بطول کبریٰ ہے. مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہے. مریم شوہر کے بغیر بطول ہے، فاطمہ شوہر نہ کے بطول ہے. شوہر کے بغیر بطول ہونا اور بات ہے، شوہر کے ساتھ بطول ہونا اور بات. شریعت میں اس بیوی کو بطول کہتے ہیں جسے کسی مرد نے کبھی چھوا نہ ہو. شوہر بھی ہے اور بطول بھی ہے. توجہ، ایک اور لفظ کہنا پڑ رہا ہے. چھوٹی بی بی نہیں ہے مریم، بطول تو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بی بی مریم چھوٹی بی بی نہیں ہے. قرآن سے ایک آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ بی بی مریم فرش کا کھانا نہیں کھاتی تھی. بی بی مریم کا کھانا سرکار عرش سے آتا تھا. بی بی مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا. جو عرش کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. مولا مہدی آخری لفظ، آخری بات آپ کے حوالے فضائل تمام سے. جناب مہدی اور جناب عیسیٰ بدلی کے ولایت علی میں علی کے لیے لفظ ہے. جناب مہدی اور جناب عیسیٰ دونوں ہیں. جناب مہدی جناب عیسیٰ سے کہیں گے شبنم مریم کے بیٹے آگے بڑھ کے نماز پڑھا. جناب عیسیٰ کانپتے ہوئے کہیں گے میری کیا مجال کہ میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. زہرا کے بیٹے جماعت کراؤ. جناب مہدی جماعت کرائیں گے. جناب عیسیٰ جناب مہدی کے قدموں میں سجدہ دے کر دنیا کے جاہلوں کو بتائیں گے وہ جاہلوں اپنے عقیدے درست کرو. جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے سجدہ نہیں کرتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے جناب مہدی. توجہ مکمل سے کہا. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے. شیعہ آئیں گے پیچھے نماز پڑھیں. اس لفظ کے لیے میں نے 10 منٹ اور پڑھ لی فقط اس لفظ کو. جناب مہدی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے. شیعہ آئیں گے پیچھے نماز پڑھیں. مولا اپنے شیعوں کو نماز پڑھائیں گے. کتاب، سطر، لفظ، نقطے تک میں دامن پریشان ہوں. ایتھے موڑن پردہ میں دلو مسئلہ وائن من کتاب جو فمل کر لیں. خدا کی قسم جناب مہدی اذان دیں گے، شیعہ نماز پڑھنے آئیں گے. مولا شیعوں کو نماز پڑھانے کے بعد مولا اپنے نوکر یحییٰ کو بلائیں گے. یحییٰ آئے گا، مولا یحییٰ کو حکم دیں گے. یحییٰ وہ دوسری سمجھ فلافتہ کھڑا ہے، کام اس کی گردن وہ چھٹی سمجھ فلافتہ کھڑا ہے، خدا اس کی گردن وہ قومی سمجھ فلافتہ کھڑا ہے. خدا کی گردن شاہدہ ہاتھ جوڑ کے مولا تیرے بلانے میں آئے، تیرے پیچھے سجدہ کیا. مولا قدرے بنواتے ہیں. مولا ہمارے یحییٰ تجھے نہیں معلوم شیعہ بھی ہمارے کہلاتے تھے یا کبھی ہماری ولایت پیدا ہوتا ہے. ہمارے کہلواتے ہوئے سب ٹھیک، ہمارے کہلواتے ہوئے ہماری ولایت پہ شک کرنا. جب تک وہ آ نہیں جاتے تب تک کی مہلت. جب تلوار ذوالفقار نے آن سے پھر مہدی نکالے
स्टैंड अगे करते ना माइक दा ते कोई वक्त नहीं बाकी ठीक है सर बैठे 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 ठीक है ते कोई वक्त बाकी नहीं ठीक है बैठे जितना जीना है अली के लिए जिए हाँ हाँ जिंदगी उतनी देर जो वो सांस फैलाना था जिसमें अली नहीं लम्हे बिला मौजू है मजलिस है मौत इसलिए मैंने कई बाएं बाएं हमें वो लफ्ज़ वो जुमले कहने आते हैं जिसके मजमे खड़े लेकिन मौजू एक करना जिसको खुदा की कसम कुछ भी हो जाए अली नहीं सांस कुर्बान कर देना औलाद कुर्बान कर देना जान कुर्बान कर देना माल कुर्बान कर देना अली पे कभी समझौता नहीं है नो कम्प्रोमाइज वलायत अली बने भी था इस वलायत को बचाने के लिए जो सबसे पहले मस्तूर कत्ल हुई है वो हुसैन की माँ है सैयदादी के सारे साथ की वजह से दिल था कि मैं मसाइब जनाब सैयदा का बिस्मिल्लाह मौला सैयदादी के दर्जात तो इस वलायत को बचाने के लिए सबसे पहले मस्तूर कत्ल हुई है वो हुसैन की माँ है सैयदा बड़े एहतराम से बड़ा ऐसा मसाई पढ़ने का दिन सब रवायत पढ़ने का दिन बीबी कत्ल हुई खुदा की कसम तुम्हारे नारे सुनने नहीं आते तुम्हारी हाय सुनने आते जब कोई हाय बुलंद करता है ना हाय 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से खून बह रहा है वो अपनी रुपयों से रो के पूछती रुपी अम्मा ये जो हाय करके रोता है हमारा लगता क्या वो अपनी रुपयों से रो के पूछती रुपी अम्मा ये हमारा लगता क्या नहीं पढ़ना मैंने दरबार नहीं पढ़ना मैंने दरवाज़ा तो सतरे कह रहा हूँ मेहमान बैठ जाए तो लफ्ज़ करके मैं बात कराऊँ नहीं पढ़ना दरवाज़ा नहीं पढ़ना दरबार लेकिन एक लफ्ज़ कह रहा हूँ अगर आपकी तवज्जो है जब बीबी दरबार जा रही थी ना मेरा तवज्जो करो सरकार जल्दी खबर रखो मैं मेंबर से मसाइब है फजाइल में जैसे मर्जी आप देख सकते हैं मसाइब भी हुसैन की माँ का तभी भी दरबार जा रही थी ना तो बीबी के सर के बाल काले थे मैं नहीं जानता दरबार में क्या हुआ हुसैन की माँ दरबार से बाहर आ रही थी तो बाल सर के सफेद हो गए नहीं पढ़ना दरबार नहीं पढ़ना दरवाजा तो लफ्ज़ कहने लगा हूँ तो दुख पढ़ने लगा हूँ आए दिन बुलंद होगी मिंबर में छोड़ काफी देर हो गई आपको दरवाजा गिरने से लेकर मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ा दरवाजा गिरने से लेकर मैं सही देखा कितनी बैठा दरवाजा गिरने से लेकर 3 जमाती उस्मानी तक बीबी अपने बेटों से चेहरा छुपाती आए बंदे के बस में आए हर बंदे के बस में बीबी ने अपने बेटों को चेहरा भी दिखाया हसन माँ के पास आके कहते अम्मा शरीयत में बेटों से पर्दा तो नहीं होता अम्मा तो पर्दा किस बात के लिए अमीर हो गया बैठना यार मैं जुमला के दवा और खुदा कसम की आमद है हसन ने कहा मौला अम्मा मुझे बताइए शरीयत में बेटों से पर्दा तो नहीं होता अम्मा तो पर्दा क्यों करती है हसन ने जुमला का मां ने रो के कहा हसन जब मैं 3 जमात सानी को ज़ाहिरी तौर पर दुनिया छोड़ूंगा मेरे कफन के बंद खोलना जहाँ 3 जमात सानी को हसन माँ के जनाजे पे आया माँ के कफन के बंद खोले कश खा के टुकड़ा हसन रोकने लगे हुसैन मेरी तलवार मुझे दे इन बगावतों से पूछूं मेरी माँ का भाई कोई नहीं था आए बोले एक सदा है कि बुलंद करो मिंबर में इनसे पूछूं मेरी माँ का भाई कोई नहीं था एक लफ्ज और बढ़ाने लगा 40 कब्रें बनाई अली ढेर जाकिरीन ढेर उलमा ढेर खुतबा पढ़ चुके हैं 40 कब्रें बनाई अली ने सैयदा को दफनाया नहीं था छुपाया बड़ा मीर बंदा है बड़ा पत्थर देकर सीने में बैठा है सुनी बैठे हो है करना सुनिया बैठे हो तो मालूम अली ने सैयदा को छुपाया था
علی شیر خدا تھا، علی ہر جنگ کا فاتح تھا، علی کو کس بات کا ڈر تھا؟ اسی 2 دسمبر میں زرغام شاہی کے بعد 2 دسمبر پڑا تھا، صبح سے مجلس شروع ہے، یکم سے بھائی علی رضا مجھے ایک جملہ کہا، بھائی مرزا پھوکر انہوں نے کہا سرکار صبح سے مجلس شروع ہے 1 دسمبر سے، کم از کم 36 گھنٹے ہو گئے، ذاکرین پڑھ چکے ہیں کہ علی نے سیدہ کو چھپایا تھا، 40 قبریں بنائی تھی، نے بتایا علی کو کس بات کا ڈر تھا؟ علی تو خود شیر خدا تھا، میں تیری ہائے اس پہ کھولتا منبر میں چھڑ دوں اگر تیری ہائے بلند نہ ہوئی، خدا قسم میں نے کہا علی تو وہی ڈر تھا جو 10 محرم حسین کو اپنے عسکر کے لیے ڈر تھا، جیسے حسین نے اپنا عسکر چھپایا ایسے ہی علی نے سیدہ کو چھپایا، تعویذ سیدہ علی نے بند کر دیا، علی نے نشان قبر بند کر دی، مدینے کی گلیوں مدینے کے چوکوں میں علی ڈھونڈ ڈھونڈ کے سیدہ کی قبر بنائی، 40 قبریں کتابوں میں لکھا ہے علی نے 40 قبریں بنائی، لفظ میں کھولوں تیری ہائے بلند ہو، علی سیدہ کو دفنانے کے بعد نا گھر سے روز جاتے سیدہ کی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے، تیری ہائے سی لفظ پہ بلند ہوگی ممبر میں چھوڑ دوں گا، روز علی جاتے سیدہ کی قبر پہ قرآن پڑھنے، عالیہ نے 1 دن دیکھا 2 دن دیکھا، تیسرے دن بابے کی ارباب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے میں ہاتھ بندی کھڑا، خدا قسم غریب ہو کے بیٹھا، ہاتھ ڈال کے بی بی نے کہا بابا تو کہاں جاتا ہے؟ علی نے روک کے کہا میں تیری ماں کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتا ہوں، زینب عالیہ نے روک کے کہا بابا میری ماں کو تلاوتوں کی محتاج ہے، علی نے روک کے کہا نا زینب تیری ماں تلاوتوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں علی کرتا ہوں، جو لوگ آگ لے کر صحرا کے دروازے پہ آ گئے، کہیں بیلچے لے کے زہرا کی قبر اور کہیں نیزے لے کے زہرا، علی نے سیدہ کو دفنایا چھپایا، علی دونوں شہزادوں کے ساتھ مدینے کی ایک گلی سے گزرے، میں کتاب کا حوالہ ہے تو الفاطمہ کتاب کا حوالہ ہے، میں لفظ کہہ لگا ہوں اور موت ہے اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا، علی دونوں شہزادوں کے ساتھ ایک گلی کے موڑ سے مڑے کہ اچانک حسن بابے کے پیچھے چھپنا شروع ہوا، سید بیٹھے تو غریب ہو کر بیٹھی، خدا قسم حسن بابے کے پیچھے چھپنا شروع ہوئے، حسن کو علی نے آگے کیا، حسن کو آگے علی نے کیا، حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے، حسن کو دیکھ کر علی نے سینے سے لگایا، لگا کے کہا حسن تو روتا کیوں ہے؟ حسن نے رو کے کہا بابا وہ گلی کے موڑ پہ وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میری ماں کو تازیانہ مارا، اور بابا اس کے ساتھ وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میری ماں پہ جلتا دروازہ گرایا، او بابا میں دیکھ رہا تھا جلتے دروازے کے نیچے میری ماں نے رو کے کہا یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میں زخمی ختم کرنا ہے مولا تمام تربیت حاجات اپنی بات میں مولا مرحومہ کے درجات جن جن کے لواحقین سنی افغان سے پولیس کر گئے تمام کر کے درجات سباب مرحومہ کے درجات شامل فرما، میرے مالک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا مانگنے سے وہ بھی عطا فرما، بہتے علماء شکرین اتنا سیدہ گزاگرہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد